اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنے پچھلے سبق میں پہلی حدیث کا جائزہ لیا تھا اور آج ہم دوسری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی گئی بات کو کہتے ہیں، اور سنت کیا کہلاتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے گئے عمل کو سنت کہتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم حدیث نمبر 2 پڑھیں گے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، حدیث نمبر 2 پڑھیں گے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ترجمہ، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ بچوں، اس حدیث شریف میں علم کا لفظ یوز کیا گیا ہے۔ اب علم کے کیا معنی ہیں؟ علم کے معنی جاننا، پہچاننا، آگاہ ہونا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے، یعنی کہ وہ جانے، پہچانے، آگاہ ہو۔ اب بچوں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز سے آگاہ ہونا؟ تو بچوں، اس سوال کا جواب ہمیں اس تشریح میں ملتا ہے۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات و کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو، یعنی وہ اس پوری کائنات کے بارے میں اچھی اور بری بات کو جانتا ہو، اس سے آگاہ ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ بچوں، جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا تو وہ اس کے بارے میں کیا عمل کر سکے گا؟ علم ہوگا تو عمل بھی ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرے گا انسان؟ مثال کے طور پر آپ کو ڈرائیونگ کرنی ہے، آپ ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں، تو بچوں، آپ کو ڈرائیونگ کرنے کے لیے کار کے پارٹس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ بریک کون سی ہے، ایکسیلیٹر کون سا ہے، ریس کون سی ہے، تو پھر آپ گاڑی کیسے چلا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو ان چیزوں کا علم ہوگا تو آپ عمل کر سکیں گے، یعنی گاڑی چلا سکیں گے۔ اسی طرح بچوں، اگر انسان کو اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں ہوگی تو وہ برے کاموں سے کیسے بچے گا اور اچھے کاموں کی عادت اپنائے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے علم ہونا چاہیے، یعنی اس کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے بچوں، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے انسان کے پاس علم کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور یہ انسان کا فطری تقاضا ہے۔ اگر بچوں ہم مذہبی تقاضے کی بات کریں تو علم کے بغیر انسان نہ تو اپنے حقیقی معبود کو پہچان سکتا ہے اور نہ ہی نیکی اور برائی کی پہچان ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو پہچاننے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ بچوں، اگر ہمیں اچھی باتوں کا علم ہوگا تو ہم وہ عادات اپنائیں گے، اگر ہمیں بری باتوں کا علم ہوگا تو ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے ہماری نہ صرف دنیا سنور سکتی ہے بلکہ آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ اور بچوں، علم کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا بھی کیا تھی؟ ربی زدنی علما، یعنی اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب بچوں، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا صرف مردوں کے لیے ضروری نہیں قرار دیا گیا، بلکہ یہاں کیا کہا گیا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم قرار دیا گیا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے، لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے۔ بچوں، اگر زمانہ جہالت کی بات کی جائے تو اس دور میں بچی کے پیدا ہونے پر ہی انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو کسی معاملے میں بھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ نہ صرف صلح رحمی کی تاکید کی بلکہ ان کے فرائض سے بھی، حقوق سے بھی آگاہ کیا۔ اور بچوں، اس حدیث مبارکہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف مردوں کو بلکہ عورتوں کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور بچوں، ایک مشہور کہاوت ہے کہ ایک مرد پڑھا لکھا ہوتا ہے تو وہ ایک خاندان سنوارتا ہے، اور اگر ایک عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ ایک نسل سنوار دیتی ہے۔ لہٰذا عورتوں کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ بچوں، اگر ہم اس حدیث شریف کا عملی زندگی سے تعلق دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے تحت
ہر مسلمان علم حاصل کرنے کی کوشش کرے تو مسلمان ہر میدان میں نمایاں ترقی کریں گے اور مسلمان پوری دنیا میں سربلند ہو جائیں گے، اور یوں ہمیں دین و دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ اور بچوں، انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کا قائل نہ ہو۔ اور بچوں، دوسری بات یہ کہ ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے۔ اگر ہمیں اچھے اور برے اعمال کا علم ہی نہیں ہوگا تو نہ ہی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں۔ لہٰذا ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، نہ صرف مردوں کو بلکہ عورتوں کو بھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ بچوں، آج تک ہمارا سبق یہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔